وہ باتیں جو دلکش ہیں، وہ باتیں جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے، نئے عہد نامہ میں سے اور پرانے عہد نامہ میں سے ہر روز خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، تاکہ اور زیادہ خدا کے وعدوں کو، خدا کی محبت کو اپنے لیے جان سکیں اور راست بازی میں اور پاکیزگی میں چلنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہی آج تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ غرض اے بھائیوں۔ اور جب بھائیوں کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہنیں کہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، سو وی آر گڈ۔ جہاں پر بھی لفظ بھائی استعمال ہوا، وہ پیغام جتنا بھائیوں کے لیے ہے اتنا ہی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ سو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، غرض اے بھائیوں، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ اور مزید اگلی آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں ہر وقت، ہمہ وقت اور ہر جگہ ہر وقت غور کرتے رہنا چاہیے؟ صرف وہی باتیں جو سچ ہیں، وہی باتیں جو شرافت کی ہیں، وہی باتیں جو واجب ہیں اور وہی باتیں جو پاک ہیں، وہ باتیں جو دلکش ہیں، وہ باتیں جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ خدا کے پیارے لوگوں، خدا کے راست باز ایمانداروں، آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نکمی بات، کوئی ایسی بری بات، کوئی گوسپس کی باتیں یا کوئی اور اس طرح کی باتیں جو نکمی ہیں وہ ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، نہ ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ سارا وقت، اپنا وقت جو ہے، اپنا قیمتی وقت خدا نے جو آپ کی زندگی میں آپ کو بخشا ہے، اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تو اپنے اس وقت کو، اپنی اس صحت کو، اپنی اس زندگی کو اچھی باتوں پہ صرف کریں۔ ہمیشہ پازیٹیو مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ رہیں، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ایڈ کرتے ہیں، اور اچھے سے مراد اچھی چیزیں نہیں ہیں، اچھے خیال، اچھی باتیں، اچھی سوچ آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے کسی انسان میں، کسی گھر میں، کسی خاندان میں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر بات نہ بنے تو کنارہ اختیار کیجئے، کنارہ کیجئے، تاکہ وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اور ایک اور نصیحت جو خدا کا پاک کلام آج ہمارے لیے فراہم کرتا ہے وہ یہ ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ پولس رسول انتہائی خوبصورت میسج ہمیں یہ دیتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ کہ خداوند میں خوش رہو۔ اگر ہم یوں دیکھیں کہ پولس رسول ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ خوش رہو، اور کیسے خوش رہو؟ خداوند میں خوش رہو، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز آپ ہر ایکٹیویٹی کر کے دیکھ لیجئے، ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کو لگے گا کہ مزید اب اس کے اندر، اس ایکٹیویٹی میں بھی اب مزید کچھ نہیں ہے، کوئی چارمنگ نہیں ہے، کوئی چارم نہیں ہے، کوئی اٹریکشن آپ کی تسلی کا، آپ کی تشفی کا اور آپ کی خوشی کا باعث نہیں بنتی ہے، آپ کو وہ چارمنگ نہیں لگتی ہے، کوئی اٹریکشن اس کے اندر مزید محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خوشی صرف خداوند میں ہے۔ اور یہی خوبصورت راز پولس رسول ہمیں بتاتا ہے۔ پہلی آیت کیا ہے کہ کس طرح سے خوش رہیں؟ میوزک میں، ڈانس میں، ناچنے گانے میں نہیں، بلکہ خداوند میں کہتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، کیونکہ حقیقی خوشی یہی ہے۔ دنیا کی چیزیں، دولت، شہرت، نام، یہ ساری چیزیں آپ کو وہ خوشی عطا نہیں کریں گی جو خوشی آپ کو خداوند میں خوش رہ کے حاصل ہوگی۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کے کلام کے سچے موتیوں کو اپنے لیے روز جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کے لیے میں دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔
फिलिपियों का खत उसका चौथा बाब। इसी वास्ते ए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, ए प्यारो खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। मैं यूदिया को भी नसीहत करता हूँ और सुनतखे को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहें। और ए सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने क्लेमेनिस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जान फिशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हाल में हूँ उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने सेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और ऐ फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ, तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद ना की। चुनाचे तसलनीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि इफरात से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें अपफ्रुदुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल-आबाद तमजीद होती रहे। हर एक मुकद्दस से जो मसीह यस्सु में है सलाम कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें सलाम कहते हैं। सब मुकद्दस खुसूसन कैसर के घर वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन। कुज़ात की किताब उसका 14 बाब। और समसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपनी माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम न था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो, एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो समसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया और उन्होंने भी खाया, पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया। वहां समसून ने बड़ी जियाफत की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। समसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, सो अगर तुम जियाफत के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझ कर मुझे उसका मतलब बता दो
تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں۔ اس نے ان سے کہا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی، اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے۔ اور 7ویں دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو؟ کیا بات بھی یوں ہی نہیں؟ اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی، تجھے تو مجھ سے نفرت ہے، تو مجھ کو پیار نہیں کرتا، تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی پر وہ مجھے نہ بتائی۔ اس نے اس کو کہا، خوب، میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں اور تجھے بتا دوں۔ سو وہ اس کے آگے جب تک ضیافت رہی 7 دن روتی رہی، اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا کیونکہ اس نے اسے نہایت تنگ کیا تھا، اور اس عورت نے وہ پہیلی اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دی۔ اور اس شہر کے لوگوں نے 7ویں دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس سے کہا، شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شیر سے زوراور اور کون ہے؟ اس نے ان سے کہا، اگر تم میری بچیا کو حل میں نہ جوتتے تو میری پہیلی کبھی نہ بوجھتے۔ پھر خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا۔ وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے اور ان کو لوٹ کے کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے، اور اس کا قہر بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا۔ پر سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو، جسے سمسون نے دوست بنایا تھا، دے دی۔ قضات کی کتاب اس کا 15 باب۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد گیہوں کے فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کے پاس کوٹری میں جاؤں گا۔ پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا، اور اس کے باپ نے کہا، مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا۔ کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے؟ سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے۔ سمسون نے ان سے کہا، اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی اور 2 دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو، بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ تب فلسطینیوں نے کہا، کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا۔ سمسون نے ان سے کہا کہ تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا۔ اور اس نے ان کو بڑی خونریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کر ڈالا، اور وہاں سے جا کر ایتام کی چٹان کی دراڑ میں رہنے لگا۔ تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے، اور یہودا کے لوگوں نے ان سے کہا، تم ہم پر کیوں چڑھے؟ کہا، ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں۔ تب یہودا کے 3000 مرد ایتام کی چٹان کی دراڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے، کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں؟ سو تو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا، جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطینیوں کے حوالہ کر دیں۔ سمسون نے ان سے کہا، مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے۔ انہوں نے اسے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالہ کر دیں گے، پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے۔ پھر انہوں نے اسے 2 نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر۔ جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے، اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ پھر سمسون نے کہا، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1000 آدمیوں کو مارا۔ اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا، اور اس جگہ کا نام رامت لہی پڑ گیا، اور اس کو بڑی پیاس لگی۔ تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا، تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ پر خدا نے اس گڑھے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا، اور اس میں سے پانی، جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی،
اور وہ تازہ دم ہوا، اس لیے اس جگہ کا نام عین حقورے رکھا گیا۔ وہ لہی میں آج تک ہے اور وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔